لیکن آج ہمارا یہ معاملہ ہے مجاز صاحب، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ضرورت مند آتا ہے تو ہم بہت جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اور اگر ایک 10 روپیہ بھی دیتے ہیں تو 10 طرح کے تانے دے کر دیتے ہیں کہ ہاں ہٹے کٹے ہو، کما نہیں سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب اگر ہم سے اتنی جانچ پڑتال کرے یا ہمارے ہر عمل کو ٹٹولے تو کیا ہم اس سے طلب کرنے کے ہمارا منہ رہے گا، یا ہم اس لائق رہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں احسان کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی ایک شان ہے اور ایک خوبصورتی ہے۔ قرآن میں سورہ نحل میں اللہ نے 90 نمبر آیت میں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی کا جو حق ہے اسے پورا دینا، لیکن احسان یہ ہے کہ جو اس کا حق ہو اس سے بڑھا کے دینا۔ مان لو آپ نے کسی مزدور کو بلایا، 200 روپے مزدوری اس سے طے کی، اور اسے اگر آپ نے 250 روپے دیے تو یہ احسان ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا یا اس میں دوسروں کو شامل کر لینا یہ احسان ہے۔ آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کوئی بوڑھا یا کوئی لیڈی کھڑی ہے اور آپ نے اپنی ٹانگیں سکوڑ لی اور اسے اپنی سیٹ پہ جگہ دے دی، یہ بھی احسان ہے۔ اصل میں احسان جو لفظ ہے یہ حسن سے بنا ہے، حسن یعنی خوبصورتی۔ اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی آپ نے پینٹنگ بنانی ہے تو آپ نے اس کا اسکیچ بنایا، اب اس میں آپ نے کلر بھرنے ہیں، تو اگر آپ نے کلر اس طرح سے بھرے کہ وہ باہر کی طرف نکل گئے لائنوں سے تب بھی خوبصورتی ختم، یا لائنوں تک نہیں پہنچے ادھورے رہ گئے تب بھی خوبصورتی ختم۔ اصل میں حسن یا خوبصورتی وہ ہے جو دوسروں کو اچھی لگے، اور دین میں خوبصورتی کی، احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر جو کام ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے۔ تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے احسان کے معاملے میں کہ سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیت میں کہ خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ وہ معاملے ہیں احسان کے جو صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ فتح مکہ پہ ان لوگوں کو سب کو ایک ساتھ معاف کر دیا جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی تھی، یہ بہت بڑا احسان تھا۔ طائف میں جب گئے ہیں وہاں لوگوں نے ظلم کیا، یا احد پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں وہاں صحابہ کرام نے کہا بھی کہ آپ بد دعا کریں، نہ طائف میں بد دعا دی نہ احد میں بد دعا دی، یہ بھی ایک احسان کا ہی معاملہ ہے۔ تو احسان جو ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو آیت آپ بتا رہی ہیں۔ تو جتنے بھی احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہیں، اور انہیں اجر بھی بہت ملے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور پھر یہ نہ غمگین ہوں گے نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ احسان جو انسان کرتا ہے اور اپنا اجر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کا اصول یہ ہے، یا اللہ کا جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستور یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اصل میں احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ شوق سے اور لگن سے جو ہے وہ عبادت کرنا، صدقات کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے، ان دنوں یہ اس ٹائم معاملہ تھا کہ جب فصل ہوتی تھی کوئی تو شروع میں جو ہے چیزیں مسجد نبوی میں بھیجی جاتی تھی فصل کی۔ تو حضور نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں، گوشت خجوروں کے، لیکن وہ ردی کھجوریں ہیں، بڑھیا نہیں ہیں۔ اللہ نے وہی نازل کر دی کہ اللہ کی راہ میں اگر تم بہت بڑھیا نہیں دے سکتے، عمدہ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم درمیانی چیز تو دو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آج اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو روٹی باسی ہو جائے وہ اللہ کے نام پہ، جو کپڑا پسند نہ آئے وہ اللہ کے نام پہ، کوئی جوتا پھٹ جائے ٹوٹ جائے وہ اللہ کے نام پہ، کوئی بچہ اب نارمل ہو یا کوئی کم دماغ کا ہو اسے دین کی راہ میں لگائیں گے۔ جو عمر سب سے 3rd کلاس قرآن نے کہی ہے، ضعیفی کی عمر، ہاں اس کو جو ہے 70-80 سال کی عمر میں جا کے تسبیح پکڑیں گے یا پھر حج کو جائیں گے۔ تو یہ سارے معاملے وہ ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات کرنا، صدقات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابیات تھیں، سلیم نام تھا ان کا، جب جہاد کی کال ہوئی تو یہ پریگننٹ تھی، 9 مہینہ تھا، اور آ کے کھڑی ہو گئی وہاں، اور جہاد کے لیے چل بھی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ۔ کچھ نے آ کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سلیم کو جو ہے وہ 9 مہینہ ہے اور کبھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ جہاد کے لیے جا رہی ہے۔ حضور نے انہیں کال کیا، بلا لیا، اور اس کے بعد انہیں سمجھائی بات کو۔ تو وہ ذوق اور شوق تھا ان کا عبادات کا، یہ ہے اصل میں احسان۔ تو وہ جو شوق تھا اس ٹائم ان لوگوں کا وہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے۔
ورنہ احسان تو اسلام کا حصہ ہے، سمجھیے آپ. بالکل. اور ہم سب کچھ اسی دنیا میں چاہتے ہیں. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی بہترین یعنی جو بلندی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، قربان نہ کر دو یا اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے آیت سنی تو میں نے سوچا میرا سب سے پسندیدہ چیز جو میری ہے وہ یہ باغ ہے، تو اے رسول اللہ گواہ رہیے گا یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ بھی مجھے اس کا اجر اس دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کا دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی شخص کے پاس کچھ بھجواتی تھی صدقہ و خیرات تو کہتی تھی کہ ذرا سننا اس نے کہا کیا ہے، جواب میں کیا کہا ہے. اگر وہ جزاک اللہ یا اس طرح کے کلمات کہتے تھے تو وہ بہت افسوس ہوتا تھا، وہ کافی افسوس ملتی تھی کہ ارے میرا اجر تو اسی دنیا پہ پھر مجھے مل جائے گا، مجھے اس تو ان دنیا کی میں تو نہیں نظر آخرت پہ رہتی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے معاملے میں ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پہ احسان کا معاملہ کریں اور اس سے محبت کریں. یہ بہقی میں حدیث شریف آئی ہے. اور دوسروں ایک بار یہ فرمایا حضور نے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی احسان نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تب بھی تم اس کے اوپر احسان ہی کرنا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ برائی کو اگر اچھائی سے ٹالو گے تو دشمن بھی تم دیکھو گے کچھ دنوں میں تمہارا دوست ہو جائے گا. ایک ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ احسان کا معاملہ جو ہے وہ بدلہ اگر تم نہ دے سکو، ویسے تو بدلہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن کی آیت بھی ہے سورہ واقعہ میں، لیکن اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو کم سے کم احسان کرنے والے کی تعریف کرو. اگر تم نے اس کی صحیح طریقے سے تعریف کر دی تو اس کا بدلہ اتر گیا. آپ یہ دیکھیں قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے، والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اب والدین جتنا ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ہم اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنی توقع ہے ہمارے والدین کی ہمارے سے اسے تو ہم کم سے کم پورا کریں، تب یہ پورا ہوگا معاملہ احسان کا ان کے اوپر. قرآن کی جو آیت میں بتا رہا ہوں سورہ واقعہ کی کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم اللہ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتے معاذ اللہ. اور اللہ کے اوپر کیا احسان کریں گے؟ تو اس کی مخلوق کے اوپر، اس کے بندوں کے اوپر جتنی ہمارے اوپر استطاعت ہے، جتنی توقع لوگ رکھتے ہیں، وہ احسان کا معاملہ ہم کریں تب ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا کہ نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ ہمیں خوف ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ وہاں آخرت میں. یہ دونوں چیزیں. تو جو احسان کا معاملہ ہے اگر وہ ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں تو جتانے کا کوئی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتانے والوں کے لیے بہت ساری جو ہے وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو احسان جتانے والے ہیں ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. ایک بار یہ فرمایا کہ وہ جنت کی طرف جا بھی نہیں سکیں گے، مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، احسان کرے اور دریا میں ڈال، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں. مطلب وہ جو میں نے ایک سینٹینس پڑھا تھا انگلش کا، ڈو گڈ اینڈ فارگیٹ، کرو اور بھول جاؤ. تو یہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے احسان کرنا ہے، اللہ سے اجر کے لیے، اور آخرت میں اس کا بدلہ پانا ہے. بالکل، آخرت پر یقین بھی بہت ضروری ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ احسان کرنا یا نیکی کرنا اور پھر اسے جتانا، اس کو برباد کر دینا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت سی احادیث بھی سلسلے میں ملتی ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اسے جتا کر یا کسی کے دل کو کچوکے لگا کر دکھی کر کے اپنی نیکی کو برباد نہ کرو. تو اس سے پہلے بھی یہ اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ تم اگر جتا کے احسان کو خراب کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے نہ کرو، نرم بات کر دینا اس سے. مطلب اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بعد میں گڑبڑ ہوگی احسان والا، تو آپ اس سے نرم بات کرو اور معافی مانگ لو. مطلب قرآن کی آیت ہے جو آپ بتا رہی ہیں. جی، ابھی آپ نے فرمایا کہ اجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آخرت میں ہی دے گا، وہ اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں تو یقینی طور پر بہت سارا اجر ہے ہی. تو لیکن اس پر مجاز صاحب یقین کتنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور بے حساب نوازے گا. اس کا تو اصل تو یقین، آخرت کے لیے لفظ یقین ہی آیا جو آپ نے استعمال کیا ہے. قرآن جو ہے باقی چیزوں پہ تو ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن آخرت پہ یقین کی بات کرتا ہے. اگر وہ یقین نہ ہو تو آپ تو کسی بھی قیمت پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ یقین ایمان کا حصہ ہے آخرت میں حساب کتاب کا، تبھی تو آپ لوگوں کے لیے اپنا سرپلس لگاؤ گے. اس آخرت کے لیے آپ نے جہاں ہم نے کروڑوں اربوں خربوں سال گزارنے ہیں، اگر اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، جو آج میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کا، سب کا تو نہیں، اللہ والے ابھی بھی باقی ہیں، تو وہ انہیں فکر ہی نہیں ہے وہاں کی. یہ 60-70 سال کی زندگی جو ہے کتنا ہمیں نقصان پہنچائے گی اگر خدا نہ خواستہ ہماری
آخرت پہ نظر نہ ہوئے اور یا آخرت کا یقین نہ ہوا تو آپ اندازہ کریے. تو احسان کا معاملہ ہم کریں گے تب لوگوں پہ جب ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا پختہ کہ ہمیں وہاں اس کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں. بالکل مجاز صاحب انشاءاللہ اس موضوع پر وقت ملا تو کچھ اور باتیں کریں گے، لیکن عرفان اور شیبہ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ سے. ناظرین وقفے کی بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. عرفان اور شیبہ. شیبہ تھوڑا سا انتظار. عرفان بھائی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 4 ایکڑ زمین ہے جو باغات ہے. آپ کے پاس کتنی زمین ہے عرفان بھائی؟ 4 ایکڑ. 4 ایکڑ زمین ہے، باغات ہیں اس میں. جی جی. تو اس میں میں نے 3 حصہ پیسہ جمع کر دیا اس کا، لیکن میرے نام وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہے، تو اس کا زکوٰۃ کیسے ہے، کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. شیبہ آپ بتائیے. ہیلو جی شیبہ صاحبہ فرمائیے. جی میں یہ فرما رہی ہوں کہ ایک تو میرے پیروں میں درد رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بتایا آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، کس طرح کی تکلیف ہے؟ سوجن ہے، نسوں میں تکلیف ہے؟ جی سوزن نہیں ہے، ہڈکل بہت زیادہ